خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، بلال آج رات میں جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایک عمل تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جس وقت بھی وضو ٹوٹے پھر سے وضو کر لیتا ہوں، اور میں نے یوں سمجھ لیا کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 عملوں کے سبب تمہارا یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین قطعی جنتی صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سب سے پہلے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا، بدر وغیرہ تمام غزوات میں شامل ہوئے، آخر میں ملک شام میں رہے۔ آپ کی اولاد کوئی نہیں، آپ سے صحابہ و تابعین کی جماعت نے روایات لی۔ 20 ہجری کو دمشق میں وفات پائی، باب صغیر میں دفن ہوئے، 63 سال عمر پائی۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، فقیر نے دمشق میں آپ کی قبر انور کی زیارت کی ہے، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے متصل یعنی ملی ہوئی ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر امیہ ابن خلف کے ہاتھوں بہت تکالیف برداشت کی۔ امیہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا۔ اللہ کی شان کہ وہ مردود غزوہ بدر میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی سے جہنم میں پہنچا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29۔ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1440 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 13ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ احترام مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا اور دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لفظ دیوس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ سگے عطار اویس اسلم عطاری ضیاء کوٹ سے۔ دیوس اس کو بولتے ہیں کہ جس کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی یہ غیر مردوں سے ملے اور اس پر یہ غیرت نہ کھائے، تو ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے۔ آج کل تو شاید ہی کو بچاؤ اس شے سے، خود بنا ٹھنا کر اپنی بیوی کو اسکوٹر پر بٹھا کر یا شاپنگ سینٹروں میں لے جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ، یہ حدیث پاک میں ایسوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ولیمے کے موقع پر دلہا اور دلہن کو سٹیج پر اکٹھے بٹھایا جاتا ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ جو آپ عنایت فرمائیں۔ دولہا دلہن کو اسٹیج پر اکٹھا بٹھانا عوام میں اپنی شرم و حیا کی اور دھجیاں اڑانا ہے۔ اب اگر دلہن معاذ اللہ بے پردہ بٹھائی جاتی ہے تب تو ظاہر ہے کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، کہ یہ تو خاص بدنگاہی کا موقع ہوتا ہے، اور خاص جو ہے نا ایسے موقع پر شیطان بھرپور وار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دلہا دلہن کو اب تو سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے ہوں گے، پہلے تو خالی فریم لگا کر گھر میں گزارا کرتے تھے، اب تو بہت کچھ بڑھ گیا ہوگا۔ اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ بھی موت دیوس بنانے والے کام ہیں جو اس طرح کے کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدی، کسی دانت صفا منجن یا پیسٹ سے بھی تو دانت کی صفائی ہو جاتی ہے اور مسواک سے بھی تو دانت صاف کرنے ہوتے ہیں، تو کیا اس منجن یا پیسٹ سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟ مسواک اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، مسواک بھی اگر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تب بھی ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ دانت صاف ہوں گے، اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ اور یہ اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے تو ایک مخصوص لکڑی ہے جس کا برش بنا کر وہ مسواک، اور اس کا مخصوص طریقہ بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ اس سے منجن وغیرہ سے، ٹوتھ پیسٹ سے، برش سے، ان سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ SMS بھی سوالات کا سلسلہ ہے، اور آج میلاد آباد، یہ کھڑیاں والا ضلع سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاک عثمانی کابینہ، اور بذریعہ انٹرنیٹ قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاک شافعی کابینہ، اس کے بھی الحمدللہ یہ عاشقان رسول نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ان کے ہاتھوں میں بھی مسواک کسی کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں۔ مرحبا جی آیا نو۔ آج ایک کثیر تعداد میں ہے، سردار آباد والے تو تعداد میں زیادہ لگ رہے ہیں۔ 3 4 5 مدنی قافلوں کا بھی سلسلہ ہے، کیا ہی اچھا ہو یہ سب آپ کو آج مدنی قافلوں کی تحفہ بھی پیش کر دیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والے بھی 3 4 5 مدنی قافلے میں سفر کا کوئی تحفہ پیش ہو جائے۔
सुभान अल्लाह। हाँ वही 3 फरवरी इतवार है और 5 फरवरी भी छुट्टी है, तो यूं एक दिन बीच में छुट्टी कर लेंगे ना 4 तारीख का। 3, 4, 5 फरवरी के हजारों आशिकान रसूल सफर कर सकते हैं। हिम्मत कीजिए। 3, 4, 5 फरवरी इतवार, पीर, मंगल, सिर्फ एक मदनी काम, मदनी काफिला, मदनी काफिला, मदनी काफिला। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कोई 3, 4, 5 फरवरी को मदनी काफिले का मुसाफिर बने, उसके लिए सफर आखिरत आसान फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आज हमारे जो मुख्तलिफ जगहों पर इज्तिमात हैं, मदनी दारुस्सुन्ना मदनी तरबियत गाहें दारुस्सुन्ना कायम है, और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी आप अपने नाम लिखवाएं, मदनी काफ़िले तैयार करें, और आइंदा हफ्ता मदनी मुज़ाकरे से ही हाथों हाथ इंशाअल्लाह खूब मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, SMS के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। एक सवाल है कि अगर मस्जिद में जुमा छूट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या जुमा कज़ा हो सकता है? दूसरी जगह जुम्मा की जमात तलाश करें। अगर पूरे शहर में नहीं मिली जुम्मा की जमात, तो अब यह कि जोहर पड़ेगा कि जुम्मा के लिए जमात शर्त है, और भी शराइत है। जमात भी हर इमाम नहीं कर सकता, तो इसके शराइत है। और जुम्मा के लिए जमात भी इन शराइत में से एक शर्त है। सज्जाद सांगड़ से सवाल कर रहे हैं कि अपने घर में रोज़ी की बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। इशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले नंगे सर बैठकर या मुसब्बिबल असबाब 500 बार पढ़िए। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ। तो यार ये हर रोज इशा के बाद इस तरह कंटिन्यू करेंगे, अल्लाह करेगा तो आपकी रोजी खुल जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीरुल सुन्नत से सवाल है कि जब लोग बुराई करते हैं तो मैं जब उनको बुराई से रोकता हूँ, तो मसलन कोई बुराई कर रहा है, गाने सुन रहा है, कोई जुआ खेला है, कोई भी सी बुराई कर रहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब मैं उनको बुराई से रोकता हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं कि आप क्यों किसी को रोकते हो, अपनी मर्जी है उनकी, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू किसी को क्यों रोक रहा है। तो बराए मेहरबानी आप इसके बारे में कोई मदनी फुर फरमाएं कि मेरे घर वाले मुझे ये बात करते हैं कि आप किसी को मत बोलो। सब अगर बोलना छोड़ देंगे फिर तो तबाही मच जाएगी, मस्जिदें भी खाली हो जाएंगी। बोलना तो चाहिए, नेकी की दावत देना। सब में मदनी चैनल खोल के रखा है, तो हमने कोई आमदनी के लिए तो नहीं किया ना, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, मैं मदनी चैनल का पानी भी नहीं पीता। एक मतलब मुबालगा करके अर्ज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेकी की दावत देने के लिए, बुराइयां मिटाने के लिए ये सिलसिला किया। बल्कि पूरी की पूरी दावत इस्लामी जो है इसी मकसद के लिए बनी है कि लोगों को बुराइयों से बचाकर नेकियों पर लगाए। तो ये सवाब का काम है, बहुत दर्जे का काम है, और ये सबको करना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि वो घर वालों को चाहिए कि कोई अगर बेटा ऐसा करता है तो हौसला अफजाई करें उसकी, उसको ये मजीद वो, ताकि ये अच्छा काम करे। बल्कि अगर कोई बुराई कर रहा हो और देखने वाले का जन्न गालिब है, यानी एक सोच मजबूत हो गई कि ये मैं इसको मना करूंगा तो ये तो मान जाएगा, अब तो वाजिब हो जाएगा उस पर कि इसको उस बुराई से मना करे। अगर नहीं करेगा मना तो अब तो ये गुनाहगार होगा। तो इसलिए मतलब ये कि नरमी से, हुस्न अखलाक से ये काम करें। अब खुदा जाने आप किस अंदाज से करते हैं, ये अपने अंदाज पर गौर करने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समझाते समझाते जज्बात में आ जाते हो और लड़ाई हो जाती हो, और इस वजह से माँ बाप बोलते हो कि तुम मत किसी को समझाओ। तो अगर ऐसा है तो फिर अपनी इस्लाह की भी ज़रूरत है।
سختی اور غصہ، اس سے تو کیس الٹا خراب ہو جاتے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیں، آپ کام کرنا ہے نرمی سے، پیار سے، محبت سے، موقع محل دیکھ کر، سوچ بچار کے بعد یہ کام کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی سے، اس نے اخلاق کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اشہد اطاری ہے. میں پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حضرت، اگر کوئی شخص جمعے 3 یا 4 جمعے ایک ساتھ چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا اس کا اسلام سے خارج ہونے میں کوئی اثر نہیں؟ معاذ اللہ، جمعہ چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ، سخت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی حقداری ہے اس میں. لیکن اگر کوئی جمعہ ترک کرتا ہے، یعنی جس پر فرض اس کے باوجود جمعہ چھوڑ دے، چاہے 3-4 چھوڑے، چاہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندگی میں کبھی بھی جمعہ نہیں پڑھا کسی نے، تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا. جمعہ چھوڑ دینے سے کافر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شناور ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں. حضور، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ملک میں آلریڈی اتنے اسکول چل رہے ہیں، تو دارالمدینہ کیوں کھولا گیا؟ اور اس ضمن میں آپ والدین کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے اور کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ. اب دارالمدینہ کھل گئے تو اوروں کو اسکول کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اعتراض. دراصل وہ دارالمدینہ جو ہے نا، اس کا اصل مقصد جو ہے نا، اسلام کی روح کو باقی رکھنا اور بچوں کو اسلامی ذہن دینا، یہ اصل بنیادی اس کی بنیاد ہے. بچے انگلش بھی پڑھ لیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں، ساتھ میں ان کو کوئی کلمہ نماز کی بھی شدھ بدھ رہے، سنتیں بھی سیکھیں، دعائیں بھی یاد کریں، ماں باپ کا احترام بھی کریں، خاندان والوں سے رشتے جوڑنے والی ترکیب بھی رکھیں، حسن اخلاق کے پیکر بنیں اور نیک انسان بن کر، نیک مسلمان بن کر معاشرے میں یہ ابھرے. ورنہ جو حالات ہیں ہمارے دیگر اسٹوڈنٹس کا، وہ اس پر کیا میں وضاحت کی حاجت ہی کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے کتنی بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، اور دنیاوی پڑھا لکھا آدمی اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک اکثر یا عقل بہرحال کر رہا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ دینی تعلیم سے جو آراستہ ہوگا، دین دنیا دونوں پڑھا ہوا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کا احترام سمجھے گا، اس کا ادب بجا لائے گا، اس کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھے گا. تو اس لیے وہ دارالمدینہ بہت ضروری ہے. بہت کم ابھی تو کھلے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ ہر گلی میں 12 دارالمدینہ کھلیں. یہ مبالغہ کر رہا ہوں، اتنی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، اسلام کے زرین اصولوں پر بھی یہ چلیں، سنتوں کے مطابق زندگی بھی گزارنا سیکھیں اور اپنی حلال روزی بھی کمانے کے ذرائع حاصل کر سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالمدینہ میں داخلے کے حوالے سے آپ نے امیر علیہ سنت کے جذبات سنے، تاثرات سنے.
صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جو دارالمدینہ کے ہماری برانچز ہیں، انشاءاللہ 14 جنوری 2019 سے ان کے داخلوں کا آغاز شروع ہو چکا ہے، جبکہ صوبہ سندھ کے مختلف شہروں میں 31 جنوری 31 جنوری 2019 سے یہ داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ پری پرائمری، پرائمری اور سیکنڈری کی محدود نشستوں پر یہ داخلے ہوں گے، اور اس کی مزید آپ تفصیلات جاننا چاہیں تو دارالمدینہ کی برانچ سے رابطہ کریں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو اس کی تفصیلات حاصل ہو جائیں گی۔ اور تمام اسلامی جو یہاں ہیں وہ بھی ذہن بنائیں کہ جو ہمارے تعلقات ہیں جن کو ہم جان پہچان رکھتے ہیں، تو جہاں جہاں ممکن ہو دارالمدینہ میں ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی داخلہ کرائیں گے، اور دیگر عاشقان رسول کے مدنی منوں مدنی منیوں کو دارالمدینہ میں داخلہ دلوائیں گے انشاءاللہ۔ محمد عبدالرزاق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حرمین شریفین سے مقدس مٹی لانا درست نہیں ہے، تو حرمین شریفین سے آب زمزم اور کھجوریں لانا اور دیگر چیزیں لانا یہ کیسا رہے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فیصلہ ہی سنا دیا اپنے سوال میں کہ مکہ مدینہ کی مٹی لانا درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مدینہ شریف کی مٹی کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں، کوئی لے جانے کی اجازت دیتا ہے، کوئی منع کرتا ہے، تو ویسے ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خاک مدینہ لے آتا ہے اپنے وطن میں، یا کنکر لے آتا ہے وہاں کا مدینہ پاک کا، تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ دراصل مدینہ شریف کی خاک وہ کہ جو مدینہ کی زمین کا حصہ ہے، مدینہ کا وہ ایک جز ہے، حصہ ہے، اس کو مدینہ سے جدا کرنا، یہ ایک بات ہے۔ کیونکہ ہر شے میں حص ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اس کے اپنے حساب سے ہر چیز کو سمجھ ہوتی ہے۔ جبھی تو یہ قیامت کے دن تو گواہیاں دیں گی نا یہ چیزیں، تو یوں مطلب یہ کہ اس کو جدا نہ کیا جائے کہ مدینہ کی جدائی میں اس مٹی کو مدینہ کی جدائی سے تکلیف ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ کھجوریں تو یہ مدینہ کا حصہ نہیں ہے، کھجوریں مختلف شہروں سے آتی ہیں، اور وہاں سے بھی اگر مدینہ کی پیداوار ہے تب بھی لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو کھا لی جاتی ہیں۔ اسی طرح آب زمزم شریف کو بھی لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو تبرک ہے اور لوگ لے جاتے ہیں، کسی نے بھی آج تک منع نہیں کیا، میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا، نہ کہیں علماء سے سنا کہ یہ منع ہے۔ تو آب زمزم تو لانا چاہیے، کھجوریں لانی چاہیے، اور جو خاک مدینہ بھی لے آتا ہے تو اس کو بھی معاذ اللہ برا بھلا نہ کہا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچار بے شمار اقسام کے ہوتے ہیں۔ اچار پوری دنیا میں موجود ہے، بس اس کی اشکال کچھ مختلف ہیں۔ اچار برِ صغیر میں بہت مشہور ہے اور تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ برِ صغیر میں گھر کے اندر اچار ڈالنے کا رواج ہے۔ اچار عموماً سبزیوں کے ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے مشہور اچار آم کا اچار ہے۔ اس کے علاوہ مرچ، لہسن، لیموں، اسوڑے وغیرہ کے اچار بھی ڈالے جاتے ہیں۔ اچار ڈالنے میں سبزیوں کے علاوہ تیل اور مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ تیل میں سرسوں کا تیل سب سے عام ہے۔ اچار عام سادے کھانے کو بھی مزیدار بنا دیتے ہیں۔ یہ سادہ بھی پراٹھے روٹی کے ساتھ خوش ذائقہ ہے۔ بازار میں بہت سے لوگ اچار کا کاروبار کرتے ہیں، مگر شاید ہی کوئی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کرتا ہو۔ بازاری اچار عام طور پر کھلے پڑے ہوتے ہیں، ان پر کھلے ماحول کا اثر پڑتا ہے، جیسے دھول مٹی، مکھیاں وغیرہ۔ اچار کے کچھ فوائد بھی ہیں، جیسے یہ ایک سستی غذا ہے اور غریب آدمی کی پہنچ میں ہے۔ اس سے سبزیوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تاثر ہے کہ اچار ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، جو لوگ اچار وغیرہ بنانے میں ناقص تیل اور اشیاء وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر یہ کہیں کہ اس کے بغیر ذائقہ نہیں آتا تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی عرض ہے کہ ایسی غذائیں جن کے فوائد اور نقصان دونوں ہوں، ان کے کھانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اچار چٹنی کھانے سے ایک تو
وہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے نا، اس طرح غذا زیادہ پیٹ میں جاتی ہے، بندہ زیادہ کھا لے گا کھانا تو پھر زیادہ کھانے کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. تو البتہ یہ کہ اچار کھانا جائز ہے، مگر میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اچار کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا. تو بازاری اچار تو واقعی بازاری اچار ہی کی کیا بات ہے. بازاری چیز کون سی اچھی ہوتی ہے؟ کون سی چیز بازاری اچھی ہوتی ہے؟ وہ ہر ایک کمانے بیٹھا ہے تو وہ وہی چیز استعمال کرے گا جو مطلب اس کو زیادہ سے زیادہ مالی طور پہ نفع دے. جنرل بات کر رہا ہوں. ایسے بھی خوف خدا والے ہوں گے جو عمدہ چیزیں سستی بیچتے ہوں گے، لیکن ایسوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر، ورنہ چاروں طرف سے لوٹ مار کا ماحول ہے آج کل. بازاری تو ایسی مطلب عجیب صورتحال ہوتی ہے. یہ کھلے اچار ہوتے ہیں اور اب جیسے کہ دھول اڑی، مٹی ہے، کچھ چاہیے آئی تو پھر وہ تیل کا یوں بھریں گے چمچ، اس میں ڈال دیں گے، چمچ ڈال کے اس کو پھر چمکا دیں گے. ایسے اور چیزوں کا بھی جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں سب کا حال برا ہے. بلکہ اب تو جو زمین سے نکلتی ہے پیداوار، اس کا بھی حال برا ہے. یہ بھی آرٹیفیشل کھاد. بہت پہلے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ کینسر آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. تو اب پھر تھوڑا ہوش آیا ہے، اور اب کیا نام ہے اس کا غذاؤں کا، یعنی اس کی پیکٹ وغیرہ پر لکھا تھا آرگینک. جیسے کہ سبزی ہے گروسری تو اس کے نام کے ساتھ آرگینک. اناج ہے وہ بھی آرگینک، اناج بھی آتا ہے آرگینک. کئی چیزیں آرگینک اب آ رہی ہیں. جہاں سے میں بات کر رہا ہوں یہاں تو آ رہی ہیں، اور یہاں تو مطلب یعنی کہ کافی یعنی کہ معیار جو ہے نا کھانے کا اور چیزوں کا بہت ہی عمدہ مانا جاتا ہے الحمدللہ. تو جس سے بن پڑے اس کو پھر آرگینک استعمال کرنا چاہیے. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں یہ کھاد وغیرہ کے، اس سے انشاءاللہ بچت ہوگی. پانی کے بھی مسائل ہیں. پانی جو آتے ہیں نا یہ اپنے منرل واٹر، ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. تو ان میں بھی چشمے کا پانی بھی آتا ہے جو صحت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. ہوتا تھوڑا مہنگا ہے تو بندہ معلومات کر کے ایسا پانی استعمال کرے. مشینوں کے پانی جو فلٹر کر کے دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جو اوریجنل ظاہر ہے، اصل ہے، نقل ہے. اب خدا جانے اس میں بھی کیا کیا ہوتا ہوگا، خالی لیبل لگ جاتا ہوگا کہ یہ اوریجنل ہے اور آرٹیفیشل کھاد کی نہیں ہے، قدرتی کھاد کی ہے، اور ملاوٹ اور دھوکے کا دور ہے. لیکن ایسی چیزیں اب آنے لگی ہیں کہ بعض معیاری کمپنیاں یہ صحیح چیزیں بناتی بھی ہوں گی تاکہ ان کا کاروبار چمکے. تو اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ یہ بازاری اچار تو ویسے ہی کھائے بھی تو آدمی خالی چکھے، خطرناک ہوتے ہیں. ہاں گھر میں بنانا چاہیں تو نیمبو ہے جیسے، اس کو پانی اگر لگا بھی تھا تو اچھی طرح پونچھ پانچ کر اس کو صاف کر دیا جائے، اور لیمبو کے 4 ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائیں. خالی چیرے مار کے پورا نیمبو ڈال دیتے ہیں. یہ پھر جب بندہ کھاتا ہے تو کھانے والے ہاتھ اس پہ لگائے گا ٹکڑا توڑنے کے لیے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے. اور آزمائش بھی ہوتی ہے. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو نا تو وہ جب ادرک کے ٹکڑے بھی اس میں ڈلتے ہیں، مرچیں بھی ڈلتی ہیں، تو خالی یہ لیمبو ہی پورا کیوں کاٹ کر 4 چیرے ہوں، ٹکڑے اس کے بھی الگ کر 4-8 ٹکڑے کر لیں، زیادہ اچھا، تاکہ وہ ایک ہی چھوٹی ٹکڑی بندہ لینا چاہے تو وہ لے سکے. تو اس طرح ان کو ہلدی اور نمک، یعنی لیمو کے ٹکڑے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، گیلے بھی نہیں ہونے چاہیے یہ پانی سے. تو یہ ٹکڑے کر کے اس کے، اور ادرک چاہیں تو ڈال لیں، ٹکڑے ادرک کے، ہری مرچ کا چیرا لگا کر یہ ڈال دیں، اس میں نمک اور ہلدی ڈال دیں، بند کر کے رکھ دیں. تو یہ تھوڑے دن میں اچار خود ہی اندر بن جائے گا، بہترین اچار. اور انشاءاللہ یہ صحت کے لیے مفید بھی رہے گا، کیونکہ اس میں کوئی آپ نے ایسی چیزیں ڈالی نہیں ہیں. اب اچار میں سرکہ ڈالتے ہیں عام طور پہ، سرکہ تو یہ کیمیکل کا ہوتا ہے. سرکہ بہت اچھی چیز ہے، خالص سرکہ لانا کہاں سے؟
किताबों में है, खाली सिरकों के लिखे हुए, बाकी बाजार में तो शाजो नादिर ही मिलता होगा। हो सकता है अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो असली सिरका भी देते होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माशाल्लाह हमारे हसन रजा बड़े तैयार होकर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन रजा की आज वो 13वीं जुमादल उला है, आज इनकी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे। ये आज ये पूरे 3 साल के हो गए इस्लामी हिसाब से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके अब्बू ने तरकीब बनाई थी, तो वो नात शरीफ का भी इज्तिमा जिक्र और नात भी किया था वहाँ बाबुल मदीना में। हम तो यहाँ दूर, और खाना भी खिलाया था, और उसमें पड़ी गई खाना न्याज हुई, मतलब बारगाह रिसालत में नजर करके। तो इस तरह ये कि हमारे यहाँ सालगिरह इस तरह मनाते हैं। इनकी न्याज की, गौस पाक की, बुजुर्गान दीन की, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नजर किया और यूँ न्याज कर ली, और नात ख्वानी हुई मगरिब तक इशा अच्छी, मतलब वो हो गया, सालगिरह हो गई। अब ये क्या क्या वो इतने बड़े केक बनाना और इतनी शमे जलाना और शमे बुझाना और गुब्बारे माज़ल्लाह फोड़ते हैं, है ना, जायज़ थोड़ी है गुब्बारे फोड़ना, ज़ाया हो जाएगा ना, फोड़ा तो ख़त्म। ये बलून फोड़ते हैं, तो ये हमारे यहाँ दावत इस्लामी में ये तरीका नहीं है। कोई करता है तो उसको ये मत बोलो कि ये दावत इस्लामी वाला है, लेकिन ये एक जायज़ तरीका है जो हमने किया, और सवाब का काम है, कोई भी अक्लमंद इसको गलत नहीं कहेगा। तो इसी तरह आप भी अपने बच्चों की सालगिरह मनाएं, तो इस माने कुछ रिश्तेदारों को जमा कर लें और गौस पाक की नियाज कर लें, और बच्चे के लिए दुआएं होती हैं इसमें कि अल्लाह मेरे मदनी मुन्ने हसन रजा को आलिम बाअमल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का बाअमल मुबल्लिग बनाए, आमीन। तो ये दुआएं होंगी, तंदुरुस्ती दे अल्लाह, माँ बाप की आंखों की ठंडक करे इसको, आमीन। अभी तो ना समझे 3 साल का है। तो इसी तरह सब बच्चों की आप करें, किसी नेक आदमी को मदऊ करें, घर में मस्जिद के इमाम साहब को बुला लें, किसी मुबल्लिग को बुला लें, सालगिरह इस तरह मनाएं, बलून शलून कुछ भी नहीं। जिस तरह मैंने अर्ज किया, महफिल सजा, नेक बंदों को बुलाएं, उलमा को बुलाएं, बच्चे के लिए दुआ करवाएं, दम करवाएं, हाथ फिरवाएं, खाना खिलाएं, सवाब का ढेरों ढेर खजाना पाएं, मदीना मदीना इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो आपको जिस महफिल का जिक्र हुआ उसके कुछ मनाजिर भी हम इंशाअल्लाह रहमान आपको दिखाएंगे, और साथ साथ ये कि उसमें कुछ सवाल भी होगा तो वो भी हम मदनी मुज़ाकरे का उसमें हिस्सा बनाएंगे। आज तो ये दूल्हा बना हुआ है मदनी मुन्ना, हार पहना है, फूल लगाया है, नाले पाक सजाई है, इसको पता नहीं है कि आज इसकी निकल पड़ी है। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। कार्ड भी लगाया है बाबा, कार्ड भी लगाया है, नाले ने पाक भी कार्ड भी लगाया है, जी जी। अरे वाह, हार भी पहना है, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे वाह, अरे वाह। नहीं बेचारा मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं बोलने में लगा हुआ था। हसन रजा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दिखा दो हसन रजा, अब्बू आ गए, अब्बू हाथ लो, जब मुस्कुराया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
गुजरात हिंद से एक इस्लामी भाई का मोहम्मद सलीम अत्तारी का मैसेज आया, अल्लाह की रहमत से मैंने अपने बेटे कलीम रज़ा अत्तारी की यौम विलादत को जामियातुल मदीना में तलबा किराम की दावत की थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशा अल्लाह। मोहम्मद फरहान मुर्तज़ा अत्तारी, शाहीन बाग, दिल्ली से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से यह सवाल है कि एक शेर है, सुबह सादिक हो गई सब आमिना के घर चलो, नूर की बरसात होगी हम नहाते जाएंगे। इस शेर का माना समझा दे, जज़ाकल्लाहु खैर। ये जश्न विलादत के मौके पर हमारे यहाँ ये शेर पढ़ा जाता है, सुबह सादिक हो गई सब आमिना के घर चलो। इन तस्वुर में सैयद आमिना के घर मुबारकबाद देने चलते हैं कि आज कायनात का दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बीबी आमिना के घर तशरीफ लाया, पैदा हुआ, विलादत बा शहादत हुई। तो यूं एक तस्वुर, एक तखय्युल है जो बड़ा लुत्फ देता है, सुरूर देता है। न कि असल मकान आलीशान तो अब देखा किसने, उस जगह पर अगरचे इमारत अब भी मौजूद है, बताया जाता है कि यहाँ ये मकान आलीशान था। अब बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबवा शरीफ में आराम फरमाए, मज़ार फाइजुल अनवार में। तो ये एक तखय्युल होता है, तसव्वुर होता है कि चलो भाई विलादत हो गई, बीबी आमिना का घर, मुबारकबाद देने चलते हैं और वहाँ जो नुज़ूल रहमत हो रहा है उससे कुछ खैरात भी लेते आएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक से एक सवाल है, क्या नंगे सर घूमना फिरना गुनाह है? गुनाह नहीं है, लेकिन मुसलमानों वाला अंदाज भी नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये इतना आम हो गया है, पहले तो बुजुर्गों को देखकर लोग रुमाल ओढ़ लेते थे, टोपी पहन लेते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जेब में टोपी रखते थे, अब भी रखते होंगे। लेकिन अब नंगे सर नमाजें पढ़ने का रुझान, इज्तिमात में नंगे सर बैठने का रुझान एकदम बढ़ गया है। तो इसलिए इनको टोकना नहीं चाहिए कि सर ढांप लो, क्योंकि वरना ये कि ये दरवाजे की तरफ देखेगा, मौका मिलेगा तो चला जाएगा, सर नहीं ढांपेगा। और जो थोड़ा बहुत सीखने के लिए इसको मौका मिलता है उससे भी कहीं खुद को महरूम ना कर ले। इसी तरह नमाज में अगर नंगे सर पढ़ता नहीं मानता तो उस इसरार ना किया जाए कि अगर टोपी नहीं है सर पर तो सुस्ती की वजह से वो, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, तो नमाज मकरूह तंज़ीही होती है मगर नमाज हो जाती है। बेहतर ये कि ये टोपी वगैरह पहन लेता, इमामा बांधता, तब तो सवाब बहुत बढ़ जाता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं मिठाई जो है जिन्नात की पसंदीदा ग़िज़ा है, इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है? जवाब इरशाद फरमा दें। जिन्नात जो है ना वो हड्डियाँ खाते हैं, कोयला खाते हैं, गोबर खाते हैं। वो इस तरह के हड्डी वगैरह जो ये खाते हैं, इनको चर्बी बोटी ये सब इसमें इसको टेस्ट आता है इसका। तो मिठाई खाने का तो बचपन से सुनते हैं कि ये मिठाई खाता है। तो अगर जिन्नात मिठाई खाते होते तो आप ये अंदाजा लगाएं कि इंसान के मुकाबले में जिन्नात एक रिवायत के मुताबिक 9 गुना है, यानी समझो 10 में 1 आदमी है, 9 जिन है। अब अगर मिठाई ये खाते होते तो मिठाई की दुकान बाकी रहती, और सारे जिन इतने शरीफ थोड़ी होते हैं कि वो इंसानी रूप में आकर खरीद कर ले जाएंगे। अगर ये खरीदना भी शुरू करें तो मेरा ख्याल है एक गली में 12 मिठाई की दुकानें खुल जाए, इतना धंधा हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि ये भी बता दीजिए कि बाज़ औक़ात चीज़ें घर में गुम हो जाती हैं, मिलती नहीं हैं, तो क्या जिन्नात चीज़ें भी छुपाते हैं? जिन्नात चोरियां तो करते हैं इसकी, तो न बाज़ औक़ात किसी से ये दोस्ती करते हैं
जैसे बाद बाबा जी लोग जिन्नात से दोस्ती करते हैं, इनको काबू करते हैं, तो इनको ये पैसे ला कर देंगे, चीजें ला कर देंगे, तो ये चोरी की ज़रा और कहाँ से लाएंगे ये? तो ये चोरियां करते हैं। और घरों में बाज़ों का पैसे गायब हो जाते हैं, कितना छुपा कर रखो वहां से भी गायब हो जाते हैं। तो ये शैतान जिन होते हैं जो ऐसा करते हैं और घर में लड़वाते हैं फिर कि खासकर वो पहला शिकार बनेगी इसका, अगर बहू है तो वो कि इस चुड़ैल ने चुराए हैं, ये गई, इसको ख्वाब में भी बेचारी को पता नहीं है कि इसने वो सोने का जेवर उठाया। अब ये जो शोर शार होगा और पूरी पूरी उसमें तोहमत लग जाएगी और गुनाहों का दरवाजा खुल जाएगा। ये होता है। कभी बेटे पर भी इल्जाम लग जाता होगा कि बेटे ने चुराए हैं, भाई ने चुराए हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता होगा कि वाकई भी चुराए होते होंगे। हर बार जिन चुराए ये भी जरूरी नहीं है। तो बहरहाल किसी को एकदम से तोहमत लगा देना कि इसने, डन कर देना कि इसने चुराए हैं, ये सही नहीं है। चुराए होंगे इसने ये कहना भी सही नहीं है जब तक कोई वाज़ेह सबूत ना हो, करीना ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या सोना और चांदी के बर्तन बनाना और बेचना जायज़ है? सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना तो हराम है, चाहे मर्द खाए चाहे औरत खाए, दोनों के लिए इसकी शरअन मुमानत मौजूद है। ये सोने चांदी की जो चीज़ें महज मकान की आराइश और जीनत के लिए हों, मसलन करीने से ये बर्तन और कलम और दवात लगा दिए कि मकान आरास्ता हो जाए, इसमें हर्ज नहीं है। तो इस लिहाज से बर्तन की ख़रीदो फ़रोख्त जो खाने पीने के लिए नहीं है उसको बेचना ख़रीदना जायज़ होगा। मेरा नाम सुमेर अली है। मेरा सवाल ये था कि हम बेकरी पे कोई सामान पैक आइटम लेने जाते हैं और वो लेकर आते हैं, खोलते हैं, उसमें अगर वो ख़राब निकलता है और हम बेकरी वापसी आते हैं तो उसको वापसी करते हैं, वो तब्दील नहीं करता, तो हम उसमें क्या करें? उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अगर उसमें ऐब है, ऐसा ऐब कि वाकई जिसको उर्फ़ में ऐब कहा जाता है, ताजिरों के रिवाज के अंदर इसको ऐब कहा जाता है कि अब वो चीज़ ऐसी है, तो बेकरी वाले पर लाजिम है कि वो इसको वापस करेगा। उसके अंदर ऐब मौजूद है, ख़राबी मौजूद है, लेकिन बहरहाल इसका सबूत देना होगा कि ये जो ऐब आया है वो बेकरी वाले ही के पास से आया था। ऐसा ना हो कि वो ऐब आप जो भी बंदा ख़रीदने वाला है वो ख़ुद ही पैदा करे और फिर उसके बाद जो है वो आकर वो कहे कि ये पहले से इसके अंदर मौजूद था। तो बहरहाल अगर ऐब वाली चीज़ बेची है तो बेचने वाले पर लाजिम है कि वो उसको वापस लेगा। दुकान पर ही वहीं चेक कर ले, क्योंकि बाद में वो आएगा तो वो झगड़ा ही झगड़ा होगा फरीकैन में। वो मानेगा नहीं, ये कसमें खाएगा कि मैंने कुछ नहीं इसमें किया, मैंने जाके खोला तो ये हुआ। तो हटने से पहले चेक कर ले तो झगड़ा ही नहीं होगा। कि वहीं चेक कर ले, उसे याद दे ले कि भाई मैं ये पैकेट फाड़ के देखूं, अगर दुरुस्त हुआ तो लूंगा, नहीं हुआ तो वापस दे दूंगा। तो वो इजाजत दे, वरना पैकेट फाड़ेंगे तो भी झगड़ा होगा। तो ये जो भी यानी कारोबार में कोई ऐसा अंदाज जायज नहीं है जिसकी वजह से वो झगड़े के इम्कानात पैदा हों। अब बहरहाल जो दुकानदार है अब ये पैकेट लेकर चला गया, फिर दूसरे दिन आकर इसने कहा कि इसमें खराबी है, तो इस पर मैंने इश्काल जो हुआ वो वारिद किया है। आप इसकी भी जरा जी असल में जो मसला है वो तो यही है, दुकानदार पर तो लाजिम है कि अगर भले उसने वहाँ नहीं खोला लेकिन उसके अंदर ऐब मौजूद है तो उसे वापस करना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे खोली ही नहीं जा सकती, वो गिफ्ट पैक के तौर पे ली जाती हैं या इस तरह ली जाती हैं कि उसको वहाँ खोलना मुमकिन ही नहीं होता, वो घर आकर ही खोली जाएंगी। वहीं खोल लेंगे तो वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उमूमी तौर पे ऐसा कम ही होता है, यानी अच्छी मयारी जगह पर ऐसा कम ही होगा। तो जहाँ ऐसा हो तो वहाँ बेकरी वाले, बहुत सारे दुकानदार, सिर्फ बेकरी वाले नहीं, बहुत सारे लोग ये लिख देते हैं कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। तो ये कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं है। जो चीज़ ख़राब है वो तो आपको वापस करना ही होगी। यानी या तो ये कि आप अपनी बरात ज़ाहिर कर दें कि भाई ये कैसी ही है, ये आप देख लो, ये हमने बेची। और ऐसा आमतौर पे होता नहीं है,
وہ صرف لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ جو لے لیا سو لے لیا، اب وہ ریٹرن ہونے کا نہیں ہے، تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ میں ایک شاپ پہ کام کرتا ہوں، کبھی کبھار اتنا گاہکوں کا رش ہو جاتا ہے کہ میری جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہے، تو یہ نماز میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ جماعت کا چھوٹنا کیسا ہے، اس کا مجھے بتا دیں۔ اگر جماعت کا وقت ہو گیا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خالی گاہکوں کی بھیڑ رکاوٹ ہے، تو یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ گاہکوں کو چھوڑ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، گناہ گار ہوگا اگر گاہک کی وجہ سے جماعت چھوڑ کر۔ نماز کے ذریعے اگر ہرس کی لالچ کا کاٹ نہیں ہوگا تو پھر کس کے ذریعے ہوگا؟ ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے کہ جس میں جماعت سے نماز پڑھنے سے رکاوٹ بنتی ہو کہ منع کیا جاتا ہو، جبکہ وہاں مسجد موجود ہے۔ ہاں، اگر کہیں دور یہ نوکری کرتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں باجماعت نماز پڑھ سکے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آگے پیچھے اگر اس نے پڑھ لی، آگے پیچھے نے ٹائم کے اندر پڑھ لی اور مکروہ وقت بھی نہیں، فریش ٹائم میں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کوئی پھر گناہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی لیکن کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو کتنوں دنوں بعد شادی کی جائے؟ اب وہ کیسا عزیز؟ ویسے 3 دن تک سوگ ہوتا ہے، 3 دن کے بعد تو شادی کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر نہ وہ سوگ کا دن نہیں ہے، البتہ ہمارے ہاں یہ کہ چہلم کے بعد کرتے ہیں، 40ویں کے بعد، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ 3 دن کے بعد فوراً کریں گے تو خاندان میں باتیں بنیں گی، مسائل کھڑے ہوں گے، گناہوں کے دروازے کھلیں گے، تو تھوڑا صبر کر لیا جائے۔ مگر مسئلہ اس میں کوئی ایسا ٹف نہیں ہے معاملہ کہ 3 دن کے اندر وہ کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے اندر شادی کر ہی نہیں سکتا۔ قریبی رشتہ جیسے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، تو اس میں وہ چہلم تک غالباً انتظار کرنا جو ہے نا، یہ معاشرے میں برائیوں سے، خرابیوں سے بچانے والا ہے۔ ورنہ 3 دن تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ظاہر سوگ کے دن ہے، سب صفے ماتم بچھی ہوئی اور یہ دولہا بنے گا تو اس کو یہ تو ظاہر جمے گا نہیں۔ اگر پھر بھی کسی نے 3 دن کے اندر بھی شادی کر لی تو نکاح جائز ہے، ہو جائے گا، گناہ گار بھی نہیں ہے۔ لیکن ذرا کہ میں اخلاقی بات کرتا ہوں، معاشرتی بات کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، عام طور پر کبھی سنا نہیں ہے کہ کرتا ہو، کرنا بھی نہیں چاہیے، ایسا بچنا چاہیے کہ اس سے تنفیر کی صورت بنے گی، لوگ نفرت کی باتیں کریں گے۔ البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے سوگ اور سوگ کے دن 4 ماہ 10 دن ہے، تو اس میں عورت نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان 4 ماہ 10 دن کے اندر نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ تو 4 ماہ 10 دن سوگ ہے عورت کا عدت، اور اگر بچہ وہ حاملہ تھی تو شوہر کا دم توڑتے ہی اگر بچہ پیدا ہو گیا تب تو اس کی عدت ختم ہو گئی، یا 1 مہینے کے بعد نکلا، پیدا ہوا، جتنے دن کے بعد بھی پیدا ہو تو اب اس کی عدت اتنی مدت تک ہے۔ اور اگر 4 ماہ 10 دن تک وہ پیدا نہ ہوا تو اب عدت اس کے وضع عمل تک موقوف ہوگی، جی ہاں، رہے گی۔ جی، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے چاہے وہ 9 ماہ میں ہو، بہر صورت جو ہے حملہ کی جو عدت ہوتی ہے وہ بچے کے پیدا ہونے پر ہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، تو حاملہ کی عدت جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے پر ختم ہوگی، چاہے 8 مہینے تک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا مثال کے طور پر، تو اب اس کو 4 ماہ 10 دن والی قید نہیں ہے، بلکہ 8 ماہ تک انتظار کرے گی، بچہ پیدا ہوا، اب اس کی عدت کی مدت جو ہے نا وہ پوری ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حق کے مہر کیا ہے اور کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کم از کم مہر ہے، اور
زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے نکاح کے لیے جو اسے عورت کو دینا ہوتا ہے. یہ ادھار بھی ہوتا ہے, نقد بھی ہوتا ہے, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنتی انسان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو مسلمان ہے, سب سے پہلی اور ضروری نشانی, لازمی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو جنتی ہے. اب اللہ چاہے تو بے حساب جنت میں داخل کر دے, اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ چاہے تو گناہوں کی سزا دے اس کو اور بعد میں جنت میں مدعی ہے جنتی ہے. ہر مسلمان ان مانو کر 100% جنتی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم جنتی ہیں. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ احمد کا سوال ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے شک موت تمام تر لذتوں کو ختم کر دینے والی, رشتوں کو بکھیر دینے والی ہے. خوف خدا عز وجل اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرتے رہنا تذکرہ موت کہلاتا ہے. ہر انسان نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. بچہ ہو یا جوان, بیمار ہو یا صحت مند, امیر ہو یا غریب, استاد ہو یا شاگرد, موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مصروف ترین زندگی میں موت کی یاد کو کیسے باقی رکھا جائے. موت عام طور پر یاد تو سب کو ہوتی ہے, لیکن کسی کو عبرت کے ساتھ یاد ہوتی ہے, کسی کو لاپرواہی کے ساتھ, بے پرواہی کے ساتھ یاد ہوتی ہے. جیسے اب کسی کے انتقال کی خبر سنی تو موت کا تذکرہ تو ہوا ہی ہوا, ذکر تو ہوا ہی ہوا موت کا, لیکن یہ کہ اسے اپنی موت یاد نہیں آئی. تو اس میں یہ کہ اول تو صحبت ایسی ہو کہ جو آخرت کی یاد دلائے. اب ہمارے ہاں ایک تو خود غفلت, سراپا غفلت ہم بنے ہوئے ہیں, سوائے نوٹ کمانے کے اور کوئی ہمارا تصور نہیں ہوتا. بس پیسے کماؤ, دن بھر کولو کے بیل کی طرح چلتے رہتے ہیں, رات آ جاتی ہے سو جاتے ہیں, پھر دوسرے دن وہی کولو کے بیل کی طرح لگے رہتے ہیں. اب کولو کا بیل ہی بھی پرانی کہاوت ہو گئی. اب لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, نیو جنریشن کو کولو کا بیل کیا ہوتا ہے. وہ تیل پیلتے تھے, وہ تیل نکالتے تھے, وہ کولو کے بیل, وہ کولو ہوتے تھے لکڑی کے. اب تو مشین ہے, تو سمجھو ایک مشین ہے, اب وہ دن بھر چلتی ہے, تھک جاتی ہے, تھک کیا جاتی ہے, ٹائم آف ہو جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. پھر صبح مشین کی طرح بندہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ رات دن بس کمانا کمانا کمانا, اور پھر سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے, بندہ مر جاتا ہے. تو دوسرے کی موت جو ہے نا, یہ اپنے لیے بہت بڑی عبرت ہے. ایسے ایسے بزرگان دین ہوئے کہ اگر کسی کی تدفین میں قبرستان میں جاتے تو پھر وہ کھاتے نہیں تھے, ان کو کھانا اکلتا, ان کو سوچکا نہیں پڑتا تھا کھانے کا, اتنے رنجیدہ ہو جاتے تھے اپنی موت کی یاد میں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہوتا تو جنازے میں جس کو دیکھو وہ منہ پر پلو ڈالے, کپڑا ڈالے, رو رہا ہوتا. تو اجنبی اگر تعزیت کرنا چاہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس سے تعزیت کرے, سبھی رو رہے ہیں.
تو اب میت کے لیے نہیں رو رہے ہوتے، وہ اپنی موت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے کہ آج اس کو غسل دیا تھا، کفن پہنایا تھا، نہ ہل سکتا ہے نہ جھل سکتا ہے، اس کو جنازے میں پنجرے میں ڈالا اور اب کندھوں پر لے کر چل دیے ہیں، اس طرح میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہونا ہے. تو یہ اس کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اور اب یہ کہ جنازے میں اندازہ ہو جاتا ہے کس سے تعزیت کرنی ہے، یا تو وہ رو رہا ہے یا اس کا منہ لٹکا ہوا ہے غم سے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچارہ رنجیدہ، اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا کوئی قریبی عزیز ہے. عام آدمیوں کا ایسا نہیں ہے. پہلے عبرت لوگ لیتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے، عبرت کرتے تھے، تو کچھ پڑھنے پڑھانے کا بھی سلسلہ نہیں تھا. پھر علماء نے دیکھا کہ یہ تو غافل لوگ ہیں، اب تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں جنازوں میں، تو ان کو کام پہ لگاؤ. تو یہ اس کے بعد یہ علماء نے کام پہ لگایا جنازے میں کہ چلو سب مل کے کلمہ پاک کا ورد کرو. پہلے کلمہ پاک کا ورد نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ عبرت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. اب ایسا ماحول نہ رہا، بدقسمتی سے موت جو ہے نا یہ ہم سب بھول چکے ہیں. کتنے لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں لیکن ہمیں عبرت نہیں ہوتی. تو ہمیں ان سب کو یاد کر کے تصور کی بالکونی سے جھانک کر دیکھیں کیسے ہنستے تھے، بولتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں. خوبصورت دانت جھڑ گئے، حسین بال بکھر گئے، آنکھیں ہرنی کی سی آنکھیں رخساروں پر آ گئی بہ کر، ان میں کیڑے چمٹ گئے، زبان جو چہکتی رہتی ہے ہر وقت اس پہ کیڑے چمٹ گئے. یہ سب یاد کرے بندہ، اس طرح اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. یاد کریں نہ کریں، بہرحال بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک موضوع سالگرہ کے تعلق سے بھی چل رہا تھا، اس میں یہ بھی مدنی پھول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ جانشین امیر السنت کی شہزادی کی یہاں بھی وہ مطلب ان کی تقریب کا سلسلہ ہوا تھا جب یہ 1 سال کی ہوئی تھی. اس میں بھی امیر علیہ سنت کرم فرما ہوئے تھے اور جانشین امیر السنت بیرون ملک تھے، اور ابھی بھی سنتوں کی خدمت کے لیے ملک سے باہر آپ کا سنت و برا سفر ہے. اور ہم جو آج ہوا ہے سلسلہ وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس میں سوال بھی ساتھ ہوگا. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
امیر سنت احمد کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ہمارا حسن رضا ابن علی رضا جو آپ کے رضائی پوتے بھی ہیں 13 جمادی الاولیٰ 1440 ہجری کو 3 سال کے ماشاءاللہ ہو گئے، اور ہمارے سلمان مدنی بھائی کے گھر میں اس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، لیکن ایک بات ہے یہاں پر نہ غباروں کا اہتمام ہے، نہ کیک کا اہتمام ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، بلکہ یہاں پر تلاوت ہوئی، اس کے بعد ناشید پڑھی گئی، اس کے بعد انشاءاللہ نیاز کی ترکیب ہے۔ تو کیا ایسے موقع کو ہم ثواب کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اور جو بچے یا بچی کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس انداز سے کیا اس کو بھی برکتیں ملیں گی؟ اس کے مدنی کو عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حسن رضا کی سالگرہ یعنی ہیپی برتھ ڈے منائی گئی، تو یہ تو ہے ہی برکت کا کام۔ اب جیسے کہ اس مکان میں، اس کمرے میں ذکر خدا مصطفیٰ ہو رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعائیں مانگی جا رہی تھی، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہوگا؟ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، ذکر نیکوں کے ذکر کے موقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، ان کی نعت پڑھی جائے گی، تو کیا رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اچھا، جب رحمت نازل ہوگی تو جو بھی وہاں موجود ہیں کیا وہ اس رحمت کی برسات میں نہیں نہائیں گے؟ جب یہ سب نہائیں گے تو جس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے وہ مدنی پھول موجود ہے، تو کیا اس پر چھینٹے نہیں پڑیں گے؟ تو جس پر رحمت نازل ہوگی کیا اس کو برکت نہیں ملے گی؟ تو یوں بے شک اس کو برکت ملے گی، اور وہاں دعائیں ملتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو دعاؤں کا رواج ہے الحمدللہ۔ تو جب یہ دعائیں ملی ایک بچے کو، تو ان دعاؤں کا ثمر اور پھل بھی آخر ملے گا۔ ادعونی استجب لکم کی بشارت قرآن میں موجود کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو جو بچے نیک بنتے ہیں، علم دین کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، کیا بعید کہ ان کو دعائیں ملتی ہوں، ان دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہو جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ مجھے کسی کی دعا لگی، جنرلی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھو پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ اس طرح کے کام کرتے تھے، بچے کو بزرگوں کی بارگاہ میں لانا، بچوں پر نظر ڈلوانا، بچوں پر دم کروانا۔ جب میں کسی دور میں مسجدوں میں نماز پڑھ سکتا تھا آزادی کے ساتھ، اب تو حفاظتی امور کے مسائل ہو گئے میرے، تو میں جب نماز پڑھے میں نے تو بارہا دیکھا ہے کہ نمازوں میں عموماً لوگ دوسرے بڑے بچے جو ہوتے تھے، چھوٹے بچے کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے، جو بھی نمازی آتا جائے اس کو دم کرتا جائے۔ اب پتہ نہیں ایسا کرتے نہیں کرتے ہیں۔ پانی کا گلاس کٹورا لے کر کھڑے ہوتے تھے دروازوں پر لڑکے بالے اور دم کرواتے تھے، ہے نا؟ اب بھی ہو سکتے کرتے ہوں، مجھے اب تو دیکھا نہیں، ایک زمانہ ہو گیا۔ تو یہ کیا، یہ اچھے کام ہے، نیک کام ہے، اس سے بالکل یعنی کہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ہم سب کو اپنے بچوں کی سالگرہ بے شک کرنی چاہیے، اور اسی طرح کرنی چاہیے۔ سالگرہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے سال کا ہو گیا، اب بڑا ہو گیا۔ حقیقت میں اس کی جو لاجک ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بڑا نہیں ہوا، یہ چھوٹا ہو گیا۔ اب سپوز کریں کہ یہ حسن رضا 92 سال کی عمر کا ہونا تھا، اللہ کے علم ایسا ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اب یہ 3 سال گزار لیے اس نے، یہ بڑا تو ہو گیا،
بس ظاہر بڑا ہو گیا، ہم عام بول چل میں بڑا ہی بولیں گے، اس کو حرج بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اب یہ 89 سال کا رہ گیا، 3 سال چھوٹا ہو گیا یہ، تو سالگرہ میں یہ بھی بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل بڈھے بڈھے اپنی سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب بڑھاپا اور خوشی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بوڑھا مسکراتا بھی ہے نا تو اس کے پیچھے بھی غموں کی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اگر زور سے ہنستا ہے تو اس کے پیچھے بھی صدموں کا طوفان ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے کہ جو حساس طبیعت کا ہو، جس کو اپنی موت پیش نظر ہوتی ہو اور جو خوف خدا والا ہو، ورنہ واقعی بوڑھے غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور کیٹیگری کی بات کرتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے جو باشعور ہوں گے میری بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ ضرور بھی ضرور اس طرح کی تقاریب کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب بھی اس طرح کا اجتماع ذکر و نعت کرے نا تو اس میں کچھ ایک مبلغ ضرور مدعو ہو کہ جو سنتوں ہمارا بیان کرے، مدنی پھول دے، اصلاح کی بات کرے۔ خالی یہ نہیں وہ جمع ہوئے ہنس بول کے چلے آئے، کہہ کے بلند کر کے ہیپی برتھ ڈے زور سے ہنستے ہیں، غبارہ پھوڑتے ہیں، نہ تو ہم تو بھائی غبارہ نہیں لٹکاتے، میں پسند نہیں کرتا، نہ کیک کاٹنا میں پسند نہیں کرتا۔ میری اپنی برتھ ڈے 26 رمضان کو مناتے ہیں سائیں بھائی، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، منانم کے مندانم، میں جانتا ہوں جیسا ہوں۔ تو اس میں کبھی کبھی کیک کٹتا ہے، کوئی کیک کاٹتے رہے گئے، مجھے بھی آئے ہیں، لیکن میں ہر بار کوشش کرتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ بس اس بار ہو گیا، آئندہ نہیں کرنا ہی ہے۔ میں اس کو رواج دینا نہیں چاہتا۔ کیک کٹتا ہے، تالیاں بجتی ہیں، مرد عورت کا اختلاط اجتماع ہوتا ہے، اور تالیاں اور ہیپی برتھ ڈے کر کے وہ گلا پھاڑ کے بول رہے ہوتے ہیں اور کہہ کے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنی سنتیں اس میں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر مردوں عورتوں کا بے پردہ ملنا جلنا اس طرح، یہ تو ہے بھی حرام۔ تالی بجانا یہ بھی ناجائز ہے، جو بجاتے ہیں اس طرح تالیاں ناجائز ہے، یہ تو بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم کیک کاٹیں گے تو تالیاں بجیں گی، کیک ہی نہ کاٹیں، ہم نعت پڑھیں، نعت شریف پڑھنے میں کسی کا دل نہیں بھی لگے گا تو کم از کم تالیاں تو نہیں بجائے گا۔ جیسے بھی بیٹھا تو رہے گا تو اس کے کان میں نعت پاک مصطفیٰ رس گھولتی رہے گی، دل میں کچھ تو اترے گا، برکت تو ملے گی، ظاہر ہے، بھلے دل لگے یا نہ لگے برکت حاصل ہوگی، رحمت کا حصہ ضرور ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا تو امام الحرمین امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الحرمین کے والد گرامی، تو یہ جو امام غزالی کے استاد تھے، یہ فرماتے ہیں کہ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے علماء اور بزرگوں کی بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے۔ اب ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر امام غزالی علم کی طرف مائل ہوئے تھے، تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا تھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اس کا سبب جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی جو مجھے علماء صلحاء کی بارگاہ میں لے کے جاتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، تو انہوں نے جب وہ دعا کرتے تھے تو مجھے وہی دعا کا اثر آج نظر آتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بارگاہ رسالت میں بچے لائے جاتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم والی میٹھی نظر ڈلواتے ہی تھے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی نامی گرامی شخصیت ہو، بچہ اسی کی بارگاہ میں لایا جائے تو ہی وقع ہے، ایسا نہیں۔ اپنے مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی بھی عالم صاحب ہیں، عاشق رسول، کوئی نیک آدمی، نیک نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اس سے بھی نظر ڈلوائی جا سکتی ہے، تو اس طرح لے جانا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری اور عاجزی پر قربان جاؤں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہیں تحریر فرمایا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ جو دورے کرتے تھے، مکان عالی شان آپ کا جنت میں ہے،
दुनिया में मकान नहीं रखा था आपने, तो ये जो घूमते रहते थे उसमें भी एक ये इरशाद फरमाया कि मैं लोगों अपने नेक बंदों से नजर डलवाता हूँ। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तो फतह रज़विया शरीफ में लिखा है कि मस्जिद खैफ मीना शरीफ में मस्जिद है, उसमें सफ़ों में आ जा रहे थे, तो इसमें किसी ने कुछ अर्ज किया हो तो फरमाया कि मैं इन सफ़ों में इसलिए घूम रहा हूँ कि नेक बंदे किसी नेक बंदे की या नेक बंदों की मुझ पर नज़र पड़ती रहे। तो ये मतलब इसमें है, मतलब जान है, ऐसा करना चाहिए। किसी खिलाड़ी से, प्लेयर से और फिल्म एक्टर से और डांसर से मिलवाना ये सआदत की बात नहीं है, ये बर्बादियों की बातें हैं। नेकों से नाम हो ना हो, बंदा नेक नमाजी है, सबके बारे में उसने जन रखना चाहिए। तो नेक नमाजी है, दाढ़ी वाला है, इमामा शरीफ पहना है, नहीं पहना तो टोपी पहनी है, नेक बंदा आमतौर पर अंदाजा हो जाता है देखकर कि ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है। तो उससे बच्चों को नजर दिलवाने में भले दम ना भी करवाए, खाली उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसके हाथ में दे दिया, उसने उठाकर चूम लिया, मदीना मदीना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे चिश्ती जोन के जो हमारे निगरानी जोन हैं, इन्होंने बताया कि जो 8, 9, 10 फरवरी को इनके मदनी काफ़िले जा रहे हैं और चिश्ती ज़ोन में हमारे सरदाराबाद, फैसलाबाद, जड़ावाला, झंग, गोजरा, दारुसलाम टोबा, कमालिया, साहिवाल, ओकाड़ा। तो आपने जिस तरह अभी 3, 4, 5 फरवरी का फरमाया, तो इनके 8, 9, 10 ये 3 दिनों में इनके मदनी काफ़िला इज्तिमात हैं और इनका कहना है कि इंशाअल्लाह हमारे मदनी काफ़िला इज्तिमात से हाथों हाथ कसीर तादाद में इस्लाम में इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे। एक सवाल आया मुफ्ती साहब, ये मैयत की तस्वीर या वीडियो वगैरह बनाई जाती है आजकल जब इंतकाल हो जाए, तो ऐसा करना कैसा है? ये ग़ुलाम मुर्तज़ा का भाई का सवाल है मक्कतुल मुकर्रमा से। देखिए, वीडियो तो चूँकि तस्वीर नहीं है, इसलिए तस्वीर वाले अहकाम तो इस पर नहीं होते। और जहाँ तक रही तस्वीर, तो यानी एक तो होती है जो मोबाइल के ज़रिए तस्वीर बनाई या कैमरे वगैरह जो डिजिटल हैं और उसका प्रिंट आउट नहीं किया जाता, तो जब तक उसके अंदर वो हैं तब तक की तस्वीर भी जायज़ होती है, चाहे वो ज़िंदा की हो चाहे वो मुर्दा की हो। और अगर तस्वीर ऐसी है कि जो जिसका प्रिंट आउट निकाला गया, तो अब वो देखा जाएगा कि जो जिसकी तस्वीर ली है वो ऐसा है कि जो मय्यत पता चल रहा है कि इसका इंतकाल हो गया है, तो शरई तौर पे अगरचे कि ये तस्वीर जायज़ है, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। और कि यूँ वीडियो बनाना और इसके बाद जो है वो तस्वीरें बना के रखना, ये उमूमी तौर पर गम पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं कि जिससे तजदीद हुज़्न होता है। और तजदीद हुज़्न से शरीयत मुतहरा ने मना किया है कि बंदा ऐसे असबाब पैदा करे कि जिससे बार बार मय्यत का जो गम है वो उसे होता रहे। तो ये गम से बचना, हुज़्न से बचना इसके लिए ज़रूरी है। तो इसमें एहतियात बरती जाए। और वैसे भी बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि उसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। ये मौका, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरे सुन्नत ने बयान किया कि पहले तो जनाजे के अंदर पता ही नहीं चलता था कि कौन किसका वारिस मरा है, किसका इंतकाल हुआ है, और यहाँ पर जो है वो इस हाल में भी बंदा तस्वीरें और वीडियो बनाने में लगा हुआ है। ये इबरत का मौका है, इबरत हासिल करे, मय्यत के लिए दुआ करे, फातिहा पढ़े, इसहाले सवाब करे, इन चीज़ों के मौक़े हैं। मेरा नाम आफ्ताब रज़ा अत्तारी है। मैं महिसागर डिस्ट्रिक्ट गुजरात 3 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं शारजा में होता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में ये अर्ज़ है कि जिसकी ज़ुबान बात करते करते अटकती हो, यानी हकलाती हो, उसके लिए रूहानी वजीफ़ा अदा फरमा दीजिए। और ये वजीफ़ा कितने दिन तक, कब, कैसे, किस तरह पढ़ें, वो भी अर्ज़ फरमा दीजिए। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 4 आयतें हैं। तो ये हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि इन्होंने वो अंगारा मुंह में रखा था बचपन में, फ़िरौन का जो किस्सा पूरा इसका, तो इस तरह ज़ुबान शरीफ जो थी, तो इसका कोई मसला था, तो ये अल्लाह ताला ने
یہ تعلیم فرمایا تھا. تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. 7 بار نہیں پڑھ سکتے تو ایک ہی بار پڑھ لیا کریں. یہ 4 آیتیں. 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے اس کی ابتدا میں قال رب اشرح لی ہے، تو قال کا لفظ ہٹا کے پھر رب اشرح لی سے آگے پڑھ لیں. کالا نہیں پڑھنا نا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی حکایت ہو جائے گی. یہاں پڑھیں گے رب اشرح لی کہ میرا شرح صدر ہو جائے، میں گرے کھل جائے میری. جزاک اللہ خیرہ. یہ ہے اصل بچے کا. بچہ تو پڑھے گا کیسے؟ تو یہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پھر نمازوں کی اب تو قید نہ رہی کہ بچہ تو نماز کیا پڑھے گا بیچارہ. تو ماں یا باپ یا کوئی بھی جو صحیح قرآن پڑھ سکتا ہو وہ روزانہ کم از کم ایک بار یہ 4 آیتیں پڑھ کر جو میں نے پڑھ کے سنائی وہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا کریں. سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں ہیں. اللہ کریم گرے کھول دے گا. سوال میں بچے کا تذکرہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ اگر کسی کی زبان ہکلاتی ہو. اچھا ہاں تو وہ جس کی ہکلاتی ہے وہ اس کو پڑھے، جس طرح بھی ممکن ہے وہ پڑھے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعائے اتار. جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. غفلت پھر غفلت ہے. غفلت بندے کو رب العزت سے دور کر دیتی ہے. یا رب العزت جو کوئی رسالہ غفلت کے 24 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو غفلت سے نجات دے کر عبادت کی لذت عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس ہفتے غفلت رسالہ پڑھنا ہے. اس کے 12 پیج ہیں. اس کو پڑھ لیجیے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اور یہ جو پچھلے ہفتے کا جو رسالہ تھا غریب فائدے میں ہے کارکردگی. جی تو آئیے اس کی کارکردگی سنتے ہیں. آئیے ارشاد فرمائیں. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی جو کارکردگی ملی ہے وہ 3,53,465 3,53,465 اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی ملی ہے 2,65,345 یعنی 2,65,345. اوورسیز میں جو اسلامی بھائیوں نے کارکردگی جمع کی ہے 34,454 اور اوورسیز اسلامی بہنوں کی کارکردگی 39,470 یعنی کل ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی موصول ہوئی وہ 6,92,734. یہ 6,92,734 6,92,734 یہ کارکردگی الحمدللہ ہمیں موصول ہوئی ہے. اور اس ہفتے کا رسالہ غفلت
یہ رسالہ امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری مدنی گلدستہ ہے، اور اس کو پڑھنا ہے یا سننا ہے، اور اس کی کارکردگی بھی انشاءاللہ ہم جمع کروائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے کرم کی شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص 3، 4، 5 فروری کو سفر کرنے والے عاشقان رسول، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ مالک نمازوں پر ہمیں استقامت دے، نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہم نماز کی دعوتیں بھی دیں، تیرے گھر کو آباد کریں۔ آج مسجد ویران ہے مولا، کچھ ایسا کرم کر دے، ہمیں نمازوں سے ایسی محبت نصیب ہو جائے کہ ہم مسجد آباد کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ان ہزارہا اجتماع میں موجود عاشقان رسول جو مختلف مقامات پر ہیں، ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، یا اللہ ہم درست قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ بلکہ اے اللہ کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہم درست قرآن پڑھیں بھی اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس قرآن کی تعلیم عام کرنے میں مولا ہمیں بھی سعادت نصیب فرما دے۔
اے اللہ اس خدمت قرآن کے لیے ہمیں قبول فرما، ہم سب کو خادم قرآن بنا دے یا اللہ۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی خدمات دینے کی توفیق عطا فرما، وقت دینے کی توفیق عطا فرما، درست قرآن سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان ان میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے میں جو مختلف کورسز ہوتے ہیں یا اللہ وہ کورسز بھی ہم کر لیں، اور تیرے محبوب کے غلاموں کو ہم قرآن پڑھنا سکھائیں، ہم ان کو نماز پڑھنا سکھائیں، تیرے پیارے محبوب کی ہم سنتیں سکھائیں، تیرے پیارے محبوب کی سنتوں پر ہم عمل بھی کریں۔ اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے۔ دعوت اسلامی جو سنتوں کی خدمت کر رہی ہے مولا کریم اس خدمت میں ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہماری آل کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت ہم سے لے لے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، ہماری جان قبول فرما، ہمارا مال قبول فرما، ہمارا وقت قبول فرما۔ اے اللہ اس میں سستیاں کوتاہیاں ان سب سے ہم کو نجات عطا فرما، اور ہم دعوت اسلامی کے خوب مدنی کاموں میں حصہ لینے والے بن جائیں، اور اے اللہ اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما، قبر کی منازل بھی آسان ہو جائیں، قبر میں ہمیں عذاب نہ ہو، حشر میں ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ بے شمار تیرے بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اے مولا ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں تیرے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، مولا کریم سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور ہو جائیں، قرض داریاں دور ہو جائیں، نوکریوں کے مسائل، کاروباری مسائل کے جو شکار ہیں، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، ان پر رحمت کی نظر فرما، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، اور محبت پیار الفتیں ہمارا مقدر ہو جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہاتھ اٹھائے ہیں، جو مدنی چینل پر ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی موجود ہے، مولا کریم یہ بے شمار عاشقان رسول جو ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، اور جو رشتوں کی رکاوٹوں کا شکار ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے ان پر بھی رحمت کی نظر فرما، جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما۔ اے اللہ جو مشکلات میں گھرے ہیں مولا ہمارے غوث پاک کا صدقہ مشکلات سے آسانی عطا فرما، مشکلات سے آسانی عطا فرما، مشکلات میں ہمیں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے مولا ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر نظر رحمت فرما، عاشقان رسول پر نظر رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبر میں آسانیاں ہوں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ہم سب زندوں کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما۔ جانشین اتار، نگران شورا، اراکین شورا، اور جو عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے لیے خدمت کے لیے ملک و بیرون ملک مدنی قافلوں میں مسافر بنے ہیں،
اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے قدم مضبوط فرما اور ان پر رحمت کی نظر فرما، کامیابی کامرانی ان کا مقدر بنا، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ لاج رکھ
اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک ہمارے بواب جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، خادمین وغیرہ میں، دوران ڈیوٹی کل ان کا انتقال ہو گیا. شمیم احمد عطاری ان کا نام تھا. تمام اسلام دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت ہو اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قبر کی منزلیں ان کی آسان ہوں اور اللہ انہیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ مرحوم کے لواحقین کو صبر بھی دے، صبر پر اجر بھی دے، بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صدقائے
से कहे हर रज़ा, मुझसे सिद्मा के खुद से कहे हर रज़ा, मुस्तफा जाने रहमान इलाहो सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हति व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने अत्तार, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिद की आल पर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मद सय्यिदुल कौनैन व सकलैन। मुहम्मद सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़ मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।